بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ ہود کی آیت 103 سے لے کر کے 108 تک پڑھی گئی ہے. پچھلی آیتوں سے آج کی پڑھی ہوئی آیتوں کا ربط اور کنیکشن یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی جو قومیں، ان کی قوموں کو جو ہلاک کیا گیا، ان کی ہلاکت کا دنیاوی نتیجہ اخذ کیا گیا تھا اور دنیاوی نتیجے کو بیان کیا گیا تھا. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کا جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا، ان کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس میں مطلب پیچھے جو سرگزشت بیان ہوئی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت شعیب کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملعون فرعون کا جو قصہ گزرا وہ تمام کے اندر، تو ذالک کا مشار الیہ پیچھے جتنی بھی سرگزشت بیان ہوئی وہ ہے. بے شک اس میں البتہ بڑی نشانی ہے. آیتن تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت بڑی نشانی ہے. کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. مطلب یہ کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو ان لوگوں کے انجام پر غور کر کے اپنی فکر کرے اور اپنی تیاری کرے، تاکہ جب وہ وقت آئے یعنی فیصلے کا، اس وقت اس کو کف افسوس نہ بننا پڑے. کہا کہ اس میں نشانی ہے، بڑی نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. وہ دن اس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور وہ حاضر کا دن ہے. کسی کی مجال نہیں کہ اس دن غائب رہ سکے. جبراً حاضر کیا جائے گا، پکڑ کر کے حاضر کیا جائے گا، سب کو ماخوذ کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، گرفت کیا جائے گا. تو کہا کہ یہ ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہے جو حاضری کا ہے، یعنی حاضری کا دن ہے. سب کو جبراً حاضر ہونا ہی ہوگا. کوئی یہ چاہے کہ میں اس دن غائب رہوں، یہ ہو نہیں سکتا. اب تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ میدان محشر میں تمام لوگ، انسان، فرشتے جمع ہوں گے اور کھچا کھچ میدان محشر بھرا ہوگا اور رب العزت کا دربار سجا ہوا ہوگا. اس وقت کیا عالم ہوگا؟ نفسا نفسی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. یہ منظر کشی کی ہے قرآن کریم نے محشر کے دن کی. تو اس وقت تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے.
حدیثوں میں یہ آتا ہے، بخاری شریف میں بھی یہ مضمون ہے کہ کوئی اپنے عمل کی وجہ سے ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، تو کوئی گھٹنوں تک، تو کوئی آدھی کمر تک، تو کوئی سینے تک، اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ عالم ہوگا، سورج سوانیزے پر ہوگا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جاہلین کی جہالت کی تردید کی ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہم تو سینکڑوں سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، کچھ بھی تو آیا نہیں۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس وقت نہ آنے کی وجہ سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ آنے والی نہیں ہے، وہ آ کر رہے گی، ضرور آئے گی۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، ضرور جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گا، اور تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ کئی ایک جگہ پر یہ مضمون ہے، تو کہا کہ اس وقت نہ آنے کی وجہ سے یا جلدی نہ آنے کی وجہ سے ہرگز ہرگز اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، قیامت آئے گی، لیکن اللہ رب العزت کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو مؤخر کرتے ہیں، اور جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہم نہیں مؤخر کرتے مگر ایک مقرر مدت کے لیے۔ جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن آئے گی یعنی قیامت، وہ دن آئے گا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، تو کوئی نفس بات نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت سے۔ معزز سے معزز فرشتے کو مجال دم زدن نہیں ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت سے کلام کر سکے، مگر یہ کہ اللہ رب العزت اس کو اجازت دے۔ تو دنیا کے اندر وہ لوگ جو کفر شرک میں مبتلا ہے اور دیوی دیوتاؤں سے سہارا اور امید رکھتے ہوئے اپنے اعمال نامے کو سیاہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو بہت زیادہ مایوسی ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم کچھ کر سکتے نہیں ہیں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اس وقت بس دو ہی راستے ہوں گے، دو ہی گروپ ہوں گے، دو ہی جماعت ہوں گی، کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے، کچھ شقی ہوں گے، محروم یعنی حرمہ نصیبی جن کو نصیب ہوگی، اور کچھ سعادت مندی سے ہمکنار ہوں گے۔ بس دو ہی گروپ، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ جو شقی ہوں گے وہ سعیر میں دوزخ میں دہکتی ہوئی، اور جو سعید ہوں گے وہ جنت کے اندر ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، شقی و سعید، پہلے شقی اس کے بعد سعید۔ تو ترتیب میں بھی جب تفصیل بیان کی جاتی ہے تو فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پہلے شقیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے انجام کو۔ اس کو کہتے ہیں علم معانی کی اصطلاح میں لفظ النشر مرتب، یعنی لفظ النشر غیر مشوش، یعنی اجمال کے اندر جو ترتیب ہے تفصیل میں بھی اسی ترتیب کے مطابق کسی چیز کو بیان کیا جائے تو علم معانی کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں لفظ النشر مرتب۔ تو پہلے شقی کا بیان ہے تو تفصیل شقیوں کی، بدبختوں کی، محروم القسمت لوگوں کی، حرمہ نصیبوں کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوئے وہ جہنم میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں آہیں ہوں گی، لمبی لمبی آہیں کھینچیں گے اور سسکیاں ہوں گی۔ زفر یسفرو کا معنی ہے گدھے کا رینکنا، ڈھینچو ڈھینچو کرنا گدھے کا، اس کو کہتے ہیں زفر یسفرو۔ اور شہیق یشحقو، اس کا معنی بھی سسکیاں بھرنا، گدھے کے رینکنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے لیے جہنم کے اندر لمبی لمبی آہیں ہوں گی اور سسکیاں کھینچیں گے، سسکیاں لیں گے، رونے میں جو سسکیاں لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں شہیق یشحقو۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں عربوں کے محاورے کے مطابق، چونکہ قرآن کریم عربوں کے محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عرب لوگ اپنے محاورے میں کسی چیز کا دوام، ابدیت، ہمیشگی، کنٹینیو، کسی چیز کو جاری رکھنا، ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا،
جب اس کی تعبیر کرتے ہیں تو اس وقت تو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں ما دامت السماوات والارض، ما دامت السماوات والارض۔ تو یہ عربوں کے محاورے کے مطابق کسی چیز کی ہمیشگی، دوام اور ابدیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ جب تک کہ آسمان اور زمین رہے گا، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ یہ الا ما شاء ربک میں جو استثناء کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت پر لوگوں کو یعنی شقی لوگوں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا واجب نہیں ہے، وہ چاہے تو نکال سکتا ہے، اور نیک لوگوں کو اور سعادت مندوں کو ہمیشہ جنت میں داخل کرنا اور ہمیشہ رکھنا یہ رب پر واجب نہیں ہے۔ جو کرے گا یعنی اللہ رب العزت مجبور نہیں ہے فیصلہ کرنے پر کہ اللہ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کے برعکس کر سکتے ہیں کہ جنت میں سے جنتیوں کو نکال کر کے جہنم میں داخل کر دے، اور جہنم میں سے جہنمیوں کو نکال کر کے جنت میں داخل کر دے۔ تو جنتیوں کا جنت کے اندر ہمیشہ رہنا ہوگا، لیکن نکلنا بذات ممکن ہے، لیکن بالغیر ممتنع ہے۔ بذات ممکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ ان کو نکال دے جنت سے اور جہنم میں داخل کر دے، لیکن ممتنع بالغیر ہے۔ ممتنع بالغیر کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ خداوندی ہو چکا ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو ارادہ خداوندی یہ غیر ہے، یہ غیر کی وجہ سے جنتیوں کا جنت میں سے نکلنا ممتنع ہوگا، ورنہ بذات ممکن ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قادر ہے۔ ایسے ہی سمجھ لو جہنمیوں کا کہ جہنمیوں کا جہنم سے نکلنا بذات ممکن ہے، یعنی اللہ رب العزت قادر ہے کہ ان کو نکال دے، لیکن بالغیر ممتنع ہے۔ بالغیر وہ غیر کیا ہے جس کی وجہ سے ممتنع ہے؟ اللہ رب العزت کا ارادہ خلود، کہ اللہ نے ہمیشہ داخل اور ہمیشہ ان کو رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے، یہ ارادہ بالغیر اس وجہ سے ممتنع ہے، لیکن اللہ پر یہ چیزیں واجب اور لازم نہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طریقے سے صاحب روح المعانی انہوں نے بھی اس چیز کو معالم التنزیل میں بھی بیان ہوا ہے اور روح المعانی میں بھی بیان ہوا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مجھ پر کسی چیز کا کرنا واجب اور لازم نہیں، ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی طاقت بالا تر نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی پوچھ سکتا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت ایسا فیصلہ کر لے، دنیا کے اندر کسی کے پاس کتنے ہی اختیارات ہو اور اپنے اختیارات کے بل بوتے پر کیسے ہی فیصلے کر لے، لیکن ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے کہ کوئی دوسرے اقتدار میں آئے گا تو ہمیں جیل میں جانا پڑے گا یا ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی، وہ ڈر لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ ولا یخاف عقباہا کا مطلب یہی ہے کہ وہ سزا دینے کے بعد ڈرتا نہیں ہے کسی کی گرفت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ جو اس کو پوچھنے والی ہو، کوئی اس کے اختیار کو سلب نہیں کر سکتا اور نہ کر سکے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، اللہ رب العزت پورے طور پر قادر ہے اس چیز کو کرنے پر جس کا وہ ارادہ فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت بنائے گئے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان کی تحریریں بڑی پسند اور وہ شخصیت بھی مجھے بڑی پسند تھی، اللہ ان کو غنی کی رحمت فرماوے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرماوے۔ بہت قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا، جانے کا موقع ملا، بیٹھنے کا موقع ملا، تو انہوں نے یہاں ایک بات یہ نقل فرمائی کہ دیکھو الذین شقوا، معروف کا سیگا، جو بدبخت ہوئے، مطلب اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی تکذیب کی وجہ سے، اپنی معصیت کی وجہ سے، یعنی اپنے کرتوت کی وجہ سے نالائق ٹھہرے، اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ بدبخت ٹھہرے۔ اور جب سعادت مندوں کو بیان کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے سیگا کون سا استعمال کیا؟ سعیدو، مجہول کا سیگا، جو سعادت مند بنائے گئے، یعنی کسی کو ایمان، عمل، نیک کام، اپنے آپ کو لائق بنانا، یہ توفیق ملتی ہے تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اور
اس کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء کی آیت کو ہم لے سکتے ہیں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو حسنہ یا بھلائی پہنچتی ہے تمہیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جو برائی آپ کو پہنچتی ہے یا جو نالائقی آپ سے صادر ہوتی ہے وہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ تو کہا کہ خالدین فیہا ما دامت واما الذین سعیدوا، بہرحال وہ لوگ جو سعادت مند بنائے گئے، مطلب یہ کہ ان کی سعادت مندی میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہے، اس وجہ سے وہ سعادت مند بنے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ففی الجنت، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ دیکھیے پیچھے کی آیت میں خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اس کے بعد استثناء کے بعد ان ربک فعال لما یرید بیان کیا ہے کہ آپ کا پروردگار سب کچھ کر گزرنے والا ہے جو کچھ وہ ارادہ کرتا ہے، اور یہاں استثناء کے بعد اس چیز کو بیان نہیں کیا گیا ہے جو وہاں ہے، یہاں استثناء کے بعد عطاء غیر مجزود ہے۔ عطاء غیر مجزود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جنتیوں کی جانب سے جو بھی نعمتیں ملے گی وہ ایسا عطیہ ہوگی کہ جو منقطع نہیں ہوگی، تو یہاں عطاء غیر مجزود بیان کیا ہے، اور وہاں ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک کے بعد ان ربک فعال لما یرید بیان کیا ہے، وہاں وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ایسا کوئی ذکر آیا نہیں، تو کہا کہ یہاں ان ربک فعال لما یرید کے بعد اس بات کو سمجھنا ہے جیسے جنتیوں کی نعمتیں اور وہاں کی جو راحتیں ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، منقطع نہیں ہوگی، ایسے ہی جہنمیوں کا عذاب بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں جہنمیوں کے باب میں آیا وما هم بخارجین من النار، وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں یوں فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما لا یمسنا فیہا نصب وما فیہا لغوب، ہاں الذي احلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ہمیں اس میں کوئی تھکن نہیں پہنچے گی اور کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی۔ تو یہاں جنتیوں کے باب میں یوں فرمایا کہ وما هم بخارجین منہا، وما هم بخارجین یعنی جہنمی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں اور جنتی جنت سے نکلنے والے نہیں ہیں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ موت کو موت آ چکی ہوگی، جنت جہنم کے درمیان میڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کیا کہا جائے گا یا اہل الجنتی لا موت خلود لا موت، اے جنت والے ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں میں جیتے رہو۔ اور یہاں جہنمیوں کے باب میں بھی بیان کیا جائے گا کہ اب تم پر بھی موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ موت اگر ہو تو کم از کم موت تکلیفوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، لیکن وہاں موت کو خود موت آ چکی ہوگی۔ موت اگر ہو تو نعمتوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں بشارت دیں گے اور یہاں ان کو انذار ہوگا، ڈرایا جائے گا، دھمکی دی جائے گی کہ تم ہمیشہ کی سزائیں چکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں سعید لوگوں میں شامل فرماوے اور شقی لوگوں سے ہماری حفاظت فرماوے، سعادت مند بناوے اور اشقیاء اور حرمہ نصیب لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرماوے، ہمارا شمار فریق فی الجنت میں ہو، فریق فی السعیر سے ہماری حفاظت فرماوے، ہمارا شمار فمنہم شقی و سعید سعید میں ہو، شقی ہونے سے ہماری حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔